کہ دیکھیں سب سے بڑی تعلیم بچے کو ملتی ہے ماں سے. جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو اس حوالے سے فیٹل ریاکشنز ٹو ساؤنڈ یہ ایک کتاب ہے. اس میں ڈاکٹر برنٹ جے وہ اس پر کلام کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4.5 ہفتے کے بعد بچے کا اوڈیٹوری سسٹم مکمل ہو جاتا ہے، یعنی بچے کی قوت سماعت جاری ہو چکی ہوتی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ بچہ اپنے ماں کی آواز سن لیتا ہے، بچہ اپنی ماں کی آواز سنتا ہے، اور سب سے زیادہ آواز جو سنتا ہے وہ ماں کے دل کی دھڑکن ہے. وہ کہتا ہے ماں کے دل کی دھڑکن کو سب سے زیادہ سنتا ہے. اور ماں کے دل کی دھڑکن بچے کے دل پر ایسے اثرات مرتب کرتی ہے کہ اگر ان ایام میں ماں خوش ہو تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشحال زندگی گزارتا ہے. اگر ان ایام میں ماں غمگین ہو، ماں غصے میں رہتی ہو، اور اگر ماں ان ایام میں پریشان رہتی ہو تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس بچے میں بھی غصے کی کیفیت رہتی ہے، پریشانی کی کیفیت رہتی ہے. لہٰذا یہ انتہائی اہم ہے کہ جب ماں ان ایام سے گزر رہی ہو تو ماں اس وقت خوش رہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہے، مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے تانے لاتی رہے. کیونکہ وہ جو 9 مہینے ہوتے ہیں وہ بچے کی تربیت ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے، ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے. اور اس پر ڈاکٹر جان کیلی نے اس نے دا سیکرٹ لائف آف این ان بورن چائلڈ اس میں بڑا تفصیل سے کلام کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب رحم مادر میں ہوتا ہے، تو اس وقت بچہ جتنی آوازیں سنتا ہے اکثر آوازیں اسے زبانی یاد ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں اس وقت اگر بچہ حرام گانے سن رہا ہو، موویز کی آواز سن رہا ہو، ماں ٹی وی کے سامنے بیٹھی حرام گانے سن رہی ہے، حرام موویز سن رہی ہے، تو بچے کو وہی چیزیں پھر یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اس وقت اگر ماں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہو. اچھا یہ بتا دوں یہاں پر ماشاءاللہ ہماری ایک اور بات ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور ایک عظیم نقطہ ذہن میں آ رہا ہے، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک مدت سے اس کرامت کو بیان کرتے آئے ہیں کہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو نصف قرآن کے حافظ تھے. کہا جاتا ہے نا تقیانوسی باتیں ہیں بھائی، یہ سائنٹیفکلی کیسے وہ، آج یہ بات بھی سائنٹیفکلی ثابت ہو گئی کہ غوث اعظم کی ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی نا، تو قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے ماں جو پڑھتی تھی غوث اعظم اس کو یاد کر لیتے تھے، غوث اعظم اس کو یاد کر لیتے تھے. کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو آوازیں سنتا ہے وہ اس بچے کو یاد ہو جاتی ہیں. اور اسی حوالے سے کہا نا کہ دیکھیے اسی لیے ماں جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا، تو ماں جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کو اپنے سینے کی بائیں جانب رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دل کی دھڑکن کو وہ بچہ جس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے وہ جب دنیا میں بھی آتا ہے نا تو سنتا ہے تو اسے نیند آ جاتی ہے، اسے سکون ملتا ہے. اسی حوالے سے یہ جان کیلی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ دیکھیں کچھ ایڈلٹس بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ نوجوان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ویسے نیند نہیں آتی، لیکن اگر کلاک کی ٹکنگ کی آواز کو وہ سنیں تو انہیں نیند آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کہ اگر گھڑی کی ٹکنگ کی آواز، وہ جو گھڑی کی ٹک 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 کو وہ سنتے ہیں انہیں آرام سے نیند آ جاتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ ماں کے دل کی دھڑکن انہیں یاد ہوتی ہے، اور گھڑی کی ٹکنگ کی آواز ماں کے دل کی دھڑکن سے ملتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں آرام سے نیند آ جاتی ہے، سکون سے نیند آ جاتی ہے. تو یہ دل کی کیفیات ہیں محترم احبہ، یہ دل میں پیدا ہونے والی کیفیات ہیں. اچھا اس میں پھر یہ کلام کرتا ہے کہ ماں کے دل کی جو کیفیت ہے وہیں بچے کے دل کی کیفیت ہوتی چلی جاتی ہے، بچے کے دل کی وہی کیفیت. اور جب بچہ دنیا میں آئے، اگر آپ اپنی اولاد کی پرورش دین اسلام کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کو اللہ کے پیار کا قرب دیں.